يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار انعامات، بے شمار احسانات کہ اگر ہم اللہ عز و جل کے احسانات کو شمار کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں اور اللہ عز و جل کے انعامات کی گنتی ختم نہ ہو. بعدہ ہزارہا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ آپ بڑی آسانی سے لوگوں کے دلوں کو بغیر کسی قسم کے وائلنس کے جیت سکتے ہیں. لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا دین اچھا ہو، آپ کا برتاؤ اچھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یاد ہے چند ہی دنوں پہلے جب میں آپ کے سامنے پچھلی دفعہ حاضر ہوا تھا تو رمضان شروع بھی نہیں ہوا تھا. ہم رمضان کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے کہ رمضان ہمیں کس قسم کی ٹریننگ دیتا ہے، رمضان سے ہمیں کیا لینا چاہیے، کیا اس کا ماحصل ہے، آبجیکٹیو کیا ہے اس کا. پھر ہم نے پتہ بھی کیا تھا کہ رمضان اصل میں ہم سے یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف ہم متقی بنے، پرہیزگار بنے، بلکہ پرہیزگار بننے کے لیے جو سب سے اس کا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے احسان کے درجے پر فائز ہونا، وہ ہم نے سیکھا تھا. ایسا لگتا ہے جیسے میں پچھلی ہی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا اور دیکھنے کو تو لگ بھگ 1 مہینہ ہو گیا ہے، مگر وہ 1 مہینہ ایسا لگتا ہے جیسے چند گھنٹوں میں گزر گیا. جتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ ہمارا گزرا ہے، گنتی کے 4-5 دن بس باقی رہ گئے ہیں اس رمضان کے اس برکتوں والے مہینے کے ختم ہونے میں. واللہ اسی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. قیامت کے دن کچھ لوگ آپس میں چپکے باتیں کر رہے ہوں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ کسی کو اونچی آواز میں یا کسی کو زور سے کچھ بولنے کی جرت نہیں ہوگی، اپنے اپنے مسائل میں ہوں گے. اس کے باوجود وہ ہلکے سے اپنے سے جو بازو کھڑا ہوگا، جو بازو اس کے ہوگا، اس کے اپنے بازو والے سے کہے گا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں صرف 10 دن بتائے ہیں.
پھر اللہ عز و جل آگے کہتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، ہم بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا سرگوشی کر رہے ہیں، وہ چپ 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 کے کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کو. اذ یقول امثلهم طریقۃ، ان میں سے جو بیسٹ بندہ ہے وہ تو اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے بولے گا ان لبثتم الا یوما، کہ ہم نے اس دنیا میں صرف ایک دن گزارا ہے. یہ تو عام آدمیوں کی بات ہوئی. مجرمین کفار وغیرہ کیا کہیں گے؟ یوم یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، ایک گھنٹے سے زیادہ ہم نے اس دنیا میں نہیں گزارا، مجرم یہ کہیں گے. تو یہ دنیا جتنی تیزی سے ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے جا رہے ہیں، ہاتھ میں جیسے کسی نے آئس پکڑی ہو، وہ میلٹ ہوتی جا رہی ہے. بس 5 منٹ کے بعد آپ کے ہاتھ میں جو آئس کیوب تھا کچھ نہیں رہے گا، اور 5 منٹ بعد یہ جو ہاتھ آپ کا گیلا تھا وہ بھی سوکھ جائے گا. اتنی تیز رفتاری سے ہماری زندگی جا رہی ہے. لہٰذا اس رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اور باقی 5-4 دن جتنے بچے ہیں ان میں خوب محنت کر کے، بلکہ میں کہوں آپ کو یہ آگے کے 4-5 دن جو ہیں یہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ آگے کے 4-5 دن خوب استغفار میں لگانے چاہیے. عمر بن عبد العزیز یعنی عبداللہ، میں کہوں عمر بن عبد الخطاب، ان کی نسل سے ایک گورنر آئے ہیں جنہوں نے سنت کی کمپلیشن پہ بہت زبردست کام کیا ہے، حدیثوں کی کمپلیشن پہ بہت زبردست ادبھت کام کیا ہے. ان کا نام ہے عمر بن عبد العزیز. 99 ہجری میں غالباً وہ پیدا ہوئے تھے. تو یہ عمر بن عبد العزیز رمضان کا جب آخری عشرہ چل رہا ہوتا تو ان کی جہاں جہاں تک حکومت تھی، اس حکومت کے جتنے بھی بڑے بڑے منسٹرز تھے ان سب کو لیٹرز لکھتے تھے. لیٹرز لکھ کر یہ کہلاتے تھے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے محلوں میں جا کر کے بتاؤ کہ رمضان کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں، خوب استغفار کریں، خوب استغفار کریں. اللہ عز و جل خود کہتے ہیں لولا تستغفرون اللہ، کیا تم استغفار کرنا نہیں چاہو گے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پتا چلا کہ جب ہم استغفار کریں گے، جب ہم اللہ عز و جل سے مغفرت مانگیں گے، جب ہماری مغفرت ہوگی تبھی ہم اللہ عز و جل کی رحمت کے لیے کوالیفائی کریں گے. سیدھے ڈائریکٹ اللہ عز و جل کی رحمت نہیں آتی، اس سے پہلے مغفرت کا ایک دروازہ ہوتا ہے. اس دروازے کو پھلاند کر، اس دروازے کو کھول کر، یعنی مغفرت مانگ کر جانا چاہیے اللہ عز و جل. اور ہم جانتے ہیں جیسے ہم کسی فرض نماز کے ختم کرتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً کیا کہتے ہیں فرض نماز کے بعد؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. حج ایک ایسی چیز ہے کہ آپ عرفہ سے، مزدلفہ سے، منا سے، سب سے فراغت کے بعد دوسرے معنوں میں ہم ایسے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ جس کسی بندے نے حج کیا ولم یرفث ولم یسخب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجع کیوم ولدت امہ، تو حج سے بندہ ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ کلین چٹ، نیا برتھ سرٹیفکیٹ، کچھ نہیں اس کے صحیفے میں، سب خالی، یعنی جتنے گناہ کیے تھے سب معاف. اس کے باوجود قرآن کی آیت پڑھیں سورۃ البقرہ کی، اس کے باوجود اللہ عز و جل کہتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. حج تو ہو گیا، کلین چٹ دوسرے معنوں میں مل گئی ہے، آپ کا نیا برتھ سرٹیفکیٹ گویا ایشو ہو گیا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، اس کے باوجود اللہ عز و جل کہتے ہیں استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، صبح شام دروس ہوتے ہیں، کفارہ مجلس ہوتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. استغفار کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو رمضان کے یہ جو باقی کے چند ایام ہیں، خوب اللہ عز و جل سے خوب گڑ گڑا کر اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس کی معافی مانگیں. بلینکٹ معافی نہیں، یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، نہیں، جو جو گناہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو یہ اگر کریں گے نا، ہمارا غرور ٹوٹتا ہے. اس سے ریکگنائز کرنا، اکنالج کرنا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ میرے علاوہ تیرے علاوہ کون جانتا ہے اس گناہ کو، میرے یہ گناہ کو معاف کر دے. تو یہ ہماری صفت ہونی چاہیے. ہاں علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہماری نماز کے بعد ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، حج کے بعد استغفر اللہ کا حکم ہے، مجلس جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد استغفر اللہ کا حکم ہے، اسی طریقے سے ہمارے روزوں کا استغفر اللہ صدقۃ الفطر. میں اس پر بات نہیں کرنے والا. لہٰذا صدقۃ الفطر کے تعلق سے آپ کے یہاں کے لوکل امام ہیں، خطیب ہیں، شیخ سے جو آپ مسائل چاہیں پوچھیں. علماء آپ کے سمبند میں رہتے ہیں، سمپرک میں رہتے ہیں، ان سے آپ کانٹیکٹ کریں، پوچھیں ان سے، آپ مسائل حل کر لیں اس کے. تو جیسے تمام عبادتوں کے بعد استغفار ہوتا ہے، ویسے ہی اس
رمضان بھی ہم خوب استغفار کریں. کیا پتا اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، ورنہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ہم تو خیر اس دنیا سے نکل کے چلے جائیں گے، پیچھے جو لوگ ہمارے رہ جاتے ہیں وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اس بھائی کا یہ آخری رمضان تھا، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے پھر. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت آؤٹ سٹینڈنگ دعا سکھلائی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ جو لیالی ہے القدر، قدر کی راتوں کو جو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر کی جو تلاش ہے، ان راتوں میں کیا کرنا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس میں تھوڑی سی بات کروں گا. عفو قرآن میں اکثر غفور کے ساتھ پیر ہو کے آیا ہے. عفو اور غفور کلب ہو کے آئے ہیں دونوں ایک ساتھ کئی جگہ. واللہ عفو غفور، ان اللہ کان عفوا غفورا. العفو الغفور دونوں مل کے آئے ہیں. تو یہ جب بھی دونوں مل کے آتے ہیں دونوں کے معانی الگ ہوتے ہیں. جب انڈیپینڈنٹلی صرف ایک آئے تو دونوں کا معنی اس کے اندر آ جاتا ہے. میں غفور کے پہلے معنی بتاؤں آپ کو، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں عفو کی کیوں ضرورت ہے. غفرہ یغفرو سے آتا ہے، اگر آپ کو عربی تھوڑی سی پتا ہو. غفرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی اور چیز کے ذریعے سے چھپا دینا، ڈھک دینا. یہاں میں نے موبائل فون رکھ دیا، اپنی ہینڈ کی چپ نکالی، اس پر ڈال دی، موبائل فون چھپ گیا. اس کے نیچے موبائل فون ہے مگر دیکھنے والے کو لگے گا کہ صرف رومال رکھا ہے، صرف ہینڈ کی چپ رکھی. تو غفرہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میں نے جو گناہ کیے ہیں، ہم جب مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ عز و جل سے، اللہ عز و جل مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما، یہ ہمارے گناہ ڈھک جاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں اللہ عز و جل. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کو اللہ عز و جل طلب کریں گے. حدیث النجوہ یاد کریں، ایک ایک کو بلایا جائے گا، اللہ عز و جل ایک دم قریب کر لیں گے، اتنا قریب کہ میرے اور اللہ عز و جل کے درمیان، آپ کے اور اللہ عز و جل انڈیویجولی کوئی نہیں ہوگا. اللہ عز و جل پھر پوچھیں گے بتاؤ اس دن اس جگہ پہ وہ گناہ کیا تھا نا تم نے؟ بندہ کہے گا ہاں کیا تھا. کوئی نہیں تھا وہاں پہ، تو اکیلا تھا، تو نے وہ گناہ کیا تھا. اس دن میں نے پردہ پوشی کی، چھپائے رکھا، آج بھی تیری مغفرت کرتا ہوں. پھر ایک اور گناہ، پھر ایک اور گناہ، پھر ایک اور گناہ، ایک 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 کر کے. تو یہ کیوں ہوا؟ مغفرت کی وجہ سے. اگر ہم مغفرت کے بجائے عفو، اللہم انکا عفوون، یہ عفو کیا صفت ہے وہ دیکھیں. عفو کسے کہتے ہیں؟ معافی کسے کہتے ہیں؟ عفو سے ہی معافی آیا ہے. دیکھیں نا غور کر کے، عفو میں معافی میں میم کے بعد وہی لفظ ہے یہ معافی. عفو کا معنی ہے ایسے اس گناہ کو ہٹا دینا، مٹا دینا کہ اس کا کوئی ثبوت، کوئی امپریشن نہ رہے. وائٹ بورڈ دیکھا ہے ہم نے، اس پر کچھ لکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو مٹایا جاتا ہے. اگر آپ کچھ لکوڈ وغیرہ اسپرے کر کے مٹائیں تو کچھ نہیں دکھائی دیتا، صاف پوری طریقے سے آئینے کی طرح. آج کل آئینے والے اسمارٹ وائٹ بورڈز بھی آتے ہیں. تو اس طریقے سے کسی چیز کو صاف صاف مٹا دینا، یہاں تک کہ آپ کے اپنے صحیفے سے بھی وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ عز و جل کی. اللہم انکا عفو تحب العفو، اے اللہ تو عفو ہے، تو ایسے معاف کرتا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے. فاعف عنی، میرا بھی ایسے ہی سلیٹ سے، میرے جو صحیفے ہیں، نامہ اعمال میرا ہے، میرے کالے کرتوتوں کا چٹھا معاف کر دے. ایک ایک گناہ ایسے مٹا دے کہ وہ گناہ کبھی نہ دکھائی دے، کہیں نہ دکھائی دے. اور اللہ عز و جل، علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف صحیفوں سے نہیں مٹتا، بلکہ جو رجسٹر کرنے والے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دماغوں سے بھی نکال دی جاتی ہے بات. یہیں تک نہیں، جن لوگوں کی موجودگی میں ہم نے وہ گناہ کیا ہو، یا ہمارے اس گناہ کو کچھ لوگوں نے دیکھا ہو، کچھ لوگوں کو وہ پتا ہو، ان کے دماغوں سے بھی وہ گناہ نکل جاتا ہے. یہ ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اتنا ہی نہیں، بونس، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالی اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری تعلیمات دی کہ لیلۃ القدر جب تم پالو، اللہم انکا عفو تحب العفو. کتنے ہیں ہم میں سے
جو سچ مچ گڑ گڑا کر اللہ عز و جل سے جب تک زبان سوکھ نہ جائے، ہونٹ سوکھ نہ جائے، کون کہتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی؟ کون کہتا ہے ایک ایک گناہ کو ریکال کر کے؟ کون کرتا ہے؟ اچھا دعا کرنے کو کہا گیا، ایک دو بار سجدے میں گئے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھ لیا، اٹھ کے چلے جائے. یہ ہماری اپنی زندگی. اور امید اللہ عز و جل سے، ارے میں نے تو دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی. دعاؤں میں وہ میں نے جب یہاں آیا تھا میں 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ وہ ٹوٹ کر مانگنا چاہیے، تبھی تو دعائیں رنگ لائیں گی. ورنہ شیطان کو بھی اپنی عبادتوں پر غرور تھا، شیطان کو بھی اپنی عبادتوں پر غرور تھا. تو اللہ عز و جل سے ہمیشہ ٹوٹ کر مانگنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ عفو اور اس کے ڈیریویٹیوز، اس کے مشتقات جو ہوتے ہیں الگ الگ جگہ قرآن میں آئے ہیں. غور کر کے دیکھیں آپ تو بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کی پاداش میں، ان کی معافی میں عفو کا لفظ آیا ہے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس جا کر کے کہا کہ میری قوم کو، بنی اسرائیل کو ریلیز کرو، کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، جب ریلیز نہیں ہوئے نکل کے فوراً جیسے تیسے کر کے بھاگ رہے تھے اپنی آرمی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو پیچھے سے فرعون اور اس کی آرمی چیس کرتے ہوئے آ رہی تھی. یہ آگے 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 بھاگے جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کی آرمی اور فرعون چیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک پوائنٹ آیا جہاں پہ بھاگتے بھاگتے ارے ہم سمندر کے سامنے آ گئے، سامنے سمندر پیچھے دشمن. پھر وہاں پر اللہ عز و جل نے، ہمیں پتا ہے وہ سٹوری، اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس پر اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو دے مارو، یہ جو سمندر ہے 2 حصوں میں بٹ جائے گا، آپ نکل جاؤ گے. بچا لیا اللہ عز و جل نے. کتنا بڑا احسان کیا اللہ عز و جل نے بچا کر کے. یہ جب دریا کے اس پار پہنچے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، ان لوگوں نے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم اس قسم کا الہ چاہتے ہیں جیسے ان لوگوں کا ایک بچڑے کو پوجا کرنا شروع کیا. کتنا بڑا گناہ. سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے فرعون ڈوبا ہے، فرعون کی جو آرمی تھی وہ ڈوبی ہے، آپ صحیح سلامت اس طرف پہنچ چکے ہو. اب آپ کا شیوا تو یہ تھا کہ آپ اللہ 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 کہتے ہوئے زندگی گزارتے، اللہ کا شکر بجا لاتے، ورنہ اس قوم کے ہاتھوں تکا بوٹی ہو جاتی. اللہ نے بچا لیا. پلٹ کر کیا کیا؟ شکر ادا کرنے کے بجائے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اللہ عز و جل نے کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ عَفَوْنَا، ہم نے تمہیں معاف کیا. عفونا عفو اور جائیں. احد کے دن جب احد کی لڑائی چل رہی تھی، جنگ احد، کچھ صحابہ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے مت ہلو، کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم جیتیں چاہے ہاریں، آپ کا کام یہاں تعینات رہنا ہے. کھسک گئے وہاں سے، سامنے وہ بوٹی دکھائی دی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا چاہی تھی، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ٹھکرا کر نیچے چلے آئے تھے. بہت بڑا گناہ. اللہ عز و جل کہتے ہیں ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کو ایسے لیتے ہیں، چلے گا کوئی بات نہیں، اللہ غفور اللہ رحیم. ایک نافرمانی ہلکی سی وہاں کھڑا کیا تھا، وہاں سے نہیں اترنے کو کہا تھا. اتر کے جو آئے ہیں جنگ ہاری ہے، پھر اللہ عز و جل کا فضل ہوا ہے کہ اللہ عز و جل نے معاف کر دیا. ایسی کتنے سینکڑوں مثالیں قرآن میں ملیں گی. وہ مصطح بن اثاثہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، بہتان لگایا گیا تھا، ایکیوز کیا گیا تھا ایڈلٹری کا، ہاں تو لوگوں نے تو کہا 1000 لوگ 1000 باتیں، مگر ان باتیں کرنے والوں میں ایک وہ بھی تھا مصطح ابن اثاثہ. بتاؤں میں؟ رضی اللہ عنہ، صحابی تھے یہ. اور کون صحابی تھے یہ؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کچھ چچیرے ممیرے بھائی یا ایسا کچھ کوئی رشتہ تھا ان کا، قریبی رشتہ، ممیرے بھائی چچیرے بھائی یا ماموں کے بیٹے چاچا کے بیٹے، ایسا کچھ تھا. اور مصطح ابن اثاثہ کا اپنا کوئی کاروبار نہیں تھا، گھر نہیں چلتا تھا ان کا. ابو بکر بڑے دلدار، بڑے دلدادہ انسان، بڑے سخی انسان، ان کے گھر سے روز مصطح ابن اثاثہ کے گھر راشن پہنچا کرتا تھا.
روز راشن پہنچتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, جو بندہ آپ کو روز راشن, آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے اس بندے کے لیے پلٹا کر, وہ بندہ بس محبت کے مارے, اللہ کو خوش کرنے کے مارے آپ تک راشن پہنچایا جاتا ہے. اور ایک دن جب موقع آن پڑتا ہے, اس کی بیٹی پر تہمت لگائی جاتی ہے, آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہو, کہتے ہو ہاں مجھے بھی پتا ہے اس کی بیٹی نے ایسا کیا ہے. اندازہ کرو اس کے دل پہ کیا بیتے گی. انسان ہیں, تکلیف ہوتی ہے. مصطح بن اثاثہ کی اس غلطی پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی تکلیف ہوئی. کہا نہیں, مصطح پر احسان کر کے میں نے غلطی کی ہے, میں آج سے اس کا نان نفقہ, اس کو راشن پہنچانا بند کر دیتا ہوں. فوراً آیت اتر آتی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. آگے اللہ عز و جل کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, پھر سے عفو. جیسے ہی اس آیت کا نزول ہوا, ابو بکر تک جیسے ہی خبر پہنچی, کنفرم کرنے کے لیے سچ مچ میرے بارے میں اتنا ایلیویٹڈ کہ میرے بارے میں قرآن میں آیت آ جائے, سچ مچ اللہ نے میرے بارے میں بات کی ہے. دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے صرف کنفرم کرنے کے لیے, میرے بارے میں ہے کہ ہاں کہ تم نے اس کا نان نفقہ بند کیا, اللہ عز و جل کو پسند نہیں. اللہ عز و جل کہتے ہیں ان کو معاف کرو, جانے دو, ان کا نان نفقہ آپ نے بند کیا ہے ان کی غلطیوں کی وجہ سے, اس کو معاف کر دو ان کی غلطی کو. فوراً آگے اللہ عز و جل کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ عز و جل تمہاری مغفرت کرے. اس لڑکی کا جب یہ معاملہ آیا, اس شخص نے اٹھ کر کے جب آواز لگائی کہ ہاں یہ گنہگار ہو سکتی ہے, مجھے بھی لگتا ہے, تو ایسے تو تم کتنے گناہ کرتے ہو جن کا مجھے علم ہے. رب کہتا ہے تو پھر میں تمہیں معاف نہ کروں تو کیا اشر ہو تمہارا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہاری مغفرت کروں. فوراً اسی وقت نہ صرف معاف کیا بلکہ فوراً گئے, جتنا نان نفقہ جتنے دنوں سے روکا ہوا تھا وہ بھی دیا, اور آج سے نان نفقہ راشن واپس شروع. یہ ہوتا ہے عفو. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں, جہاں جہاں آپ کو عفو یا عفو کے ڈیریویٹیوز ملیں دیکھتے جائیں بیٹھ کے. بڑے بڑے گناہوں کی پاداش میں عفو کا لفظ آیا ہے. اسی حساب سے عفو کس کو کہتے ہیں, اور تھوڑا سا سمجھنے کے لیے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ, تو مکے کے لوگوں کی ایک خاصیت تھی کہ وہ قدموں کے نشان سے آپ کا پتہ لگا لیتے تھے کہ آپ کہاں چھپے ہوئے. قدموں کو, آپ کے فٹ پرنٹس کو دیکھتے ہوئے پہنچ جاتے تھے وہ. تو عامر ابن فہیرہ بڑے زبردست صحابی گزرے ہیں. دیکھیں کیسی خدمتیں کی ہیں صحابیوں نے. ہم یہاں مسجد کے ذمہ دار اگر ہوں, میں مسجد کے ذمہ داروں کی, یہاں کی مسجد کی بات نہیں کر رہا, میں عام طور پر بات کر رہا ہوں, کوئی برا نہ مانے, ایک عام سی بات ہے. کوئی صرف مسجد ہی نہیں, کسی سینٹر کے بڑے ہوں, کسی مرکز کے بڑے ہوں, کسی ایلیویٹڈ ریپیوٹیبل پوزیشن پہ ہوں, مجھ سے یہ کام کرواؤ گے تم, جاؤ کسی اور کو بولو. اپنی توہین سمجھتے ہیں. ایک صحابی, کیا کام تھا ان کا, جب اسماء بنت ابی بکر ان کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے تھے تو یہ توشہ لے کر کے جایا کرتی تھی. اب یہ توشے کی وجہ سے, توشہ لے کر کے جانے کی وجہ سے اسماء کی فٹ پرنٹس مل جائیں گے ان کو. تو عامر ابن فہیرہ کو حکم تھا کہ جب اسماء اس طرف چلی جائے تو تم بھی اس کے پیچھے بکریاں چراتے ہوئے نکلو, تاکہ اسماء کے فٹ پرنٹس جاتے رہیں, دکھائی نہ دیں. عفو عفو مٹ جانا, دکھائی نہ دے. یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی اگر ہم دل سے اللہ عز و جل کی سچ مچ گڑ گڑا کر اللہ عز و جل سے معافیاں مانگے, کہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اسی حساب سے یہ جو رمضان کا مہینہ, اتنے لوگ, ایک بات بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, احب البلاد الی اللہ مساجدها, زمین پر جتنی بھی جگہیں ہیں, مالز ہیں, گھر ہیں, بزنس ہبز ہیں, آفیسز ہیں, ریزورٹس ہیں, باغ ہیں, پارکس ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہیں, ان تمام چیزوں میں اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ بلبد, سب سے زیادہ پیاری جگہ مسجد. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی مسجد خوبصورت ہو اتنی اللہ کو پسند ہے, نہیں نہیں نہیں. اگر ایسا ہوتا تو جب مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی بنی تھی تو اس کی چھت اتنی کچی تھی کہ بارش پڑتا تو پانی اندر آ جاتا, بلکہ کئی بار تو کتے بلیاں آ کر کے پیشاب وغیرہ بھی کر کے نکل جاتے. کیوں؟ مٹی تھی, ہمارے جیسا ایسی فلورنگ نہیں تھی اس کی. اس کی بنسبت عبداللہ ابن ابی ابن سلول, ان منافقوں کا سردار, اس نے کیا کیا تھا,
ایک دم اس وقت کی ورلڈ کلاس مسجد بنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنترن دیا, آئیے نماز پڑھائیے اس پر. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے لا تقم فیہ ابدا, اس مسجد میں کبھی مت کھڑے ہونا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ. ارے وہ مسجد نبوی یا پھر مسجد قباء جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے, اس میں آپ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہاں کھڑے رہیں. کیوں کیوں کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے سامنے آ کر کے معافیاں مانگ 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 کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں. یحبون ان یتطہروا. اور فیہ رجال کا جو لفظ آیا ہے, غلط فہمی میں مت رہنا کہ صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے. عورتیں بھی ہوا کرتی تھی, ان کا جگرا, ان کا دل 1000 منافق مردوں سے زیادہ اچھا یا 1000 عام مسلمانوں سے زیادہ اچھا, اتنا زبردست دل. تو ایسے لوگ, مطلب یہ ہوا بتانے کا, جب اللہ عز و جل نے کہا کہ پوری زمین میں جتنی بھی الگ الگ ٹائپ کی جگہیں ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پیاری جگہ اللہ عز و جل کو یہ جو مسجد ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو نماز پڑھنے کے لیے, جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے آگے پیش کر کے اللہ عز و جل کو یاد کرنے کے لیے, اللہ عز و جل سے معافیاں مانگنے کے لیے, اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ عز و جل کی یاد کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ رہو, ان کی کمپنی میں رہو, ان کو مت چھوڑو. اللہ عز و جل خود کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ پڑھتے ہیں ہم, سورۃ الکہف کی آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بولتے ہیں نا, بیٹی میں بتا تو تجھے رہی ہوں مگر بہو ایڈریس تجھے ہے, بات تجھ سے کر رہی ہوں, بیٹی کے ذریعے بات تجھ تک بتانا چاہتی ہوں, پہنچانا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں. نہیں, ہم سے کہا جا رہا ہے انڈائریکٹلی کہ ہم کن کے ساتھ رہیں, الذین یریدون وجہہ, جو صبح شام اللہ عز و جل کی عبادت کر کے اللہ عز و جل کو خوش کرنا چاہتے ہیں, وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا نہیں چاہتے. ان کے ساتھ مت رہو. یہ لوگ ہیں جو رمضان کے لیے آئیں گے, رمضان کے بعد نکل جائیں گے, تو پھر اگلے رمضان تک آئیں گے نہیں, پھر اگلے رمضان ہی میں ان کی آپ چہرہ نمائی کر سکو گے, ان کے چہرے کو آپ پھر اگلے رمضان ہی دیکھ سکو گے. نہیں, ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے, بلکہ تمہیں رہنا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے. برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو ابو طالب کے بارے میں کون نہیں جانتا, انڈسپیوٹڈ. جتنی مدد ابو طالب نے اسلام کی ہے, کیا کسی اور نے کی ہے؟ کسی نے نہیں. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے تھے, کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوئے, آنکھ اٹھا کر دیکھے, کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ ابو طالب چٹان کی طرح کھڑے ہیں. مگر جب ان کا انتقال ہوتا ہے ابو طالب کا, ایک طرف رحمت للعالمین نبیوں کے سردار, ایک طرف بیٹھ کر کے کہتے ہیں کان میں ایک بار کلمہ پڑھ دو, میں سفارش کر لوں گا اللہ عز و جل سے. دوسرے معنوں میں جھگڑ لوں گا اللہ عز و جل سے, میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کر لوں گا. بستر کے جس بستر پر وہ مرنے والے ہیں ابو طالب, دوسری طرف ابو جہل. پوری زندگی ابو جہل, ابو لہب جیسے لوگوں کے ساتھ گزاری ہے ابو طالب نے. وہ بولتے ہیں ارے تو اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دے گا اس لونڈے کے چکر. اللہ المستعان. انت کیا ہوا؟ بری صحبت کا برا نتیجہ ہوتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں. آپ کا نام میرا نام, جیسے کتا تھا نا اصحاب الکہف میں, کتا تھا, اس نے اپنا نام سورۃ الکہف میں منشن پایا. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اچھے بنیں گے, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے. میں نے کہا تھا نا کہ اپنی عبادتوں کا غرور دو, شیطان کو بھی تھا. ہم جب عبادتیں کرتے ہیں, خاص طور سے پتہ نہیں کیوں آج کل کے نوجوانوں کے دلوں میں یا دماغوں میں یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اب 1 مہینہ بھر کی عبادتیں کی ہیں, پورے روزے رکھے ہیں, پوری تراویح پڑھی ہے, اور جو کچھ کر سکتا تھا میں نے اچھے کام کیے ہیں, اب تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے, تھوڑی بدماشی بھی ہو جائے, تھوڑا مسچف. نہیں, یہ غلط چیز ہے. ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے ان لکل عمل شرہ, ہر کسی نیک عمل کا ایک پیک ہوتا ہے. ضربہ سلام پیک, ایک دم ٹاپ موسٹ کوالٹی کا عمل کرتا ہے بندہ. وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ,
اور اسی پیک کی پھر ایک گراوٹ ہوتی ہے، ڈکلائن ہوتا ہے، ویلی ہوتی ہے، نیچے اتر کے آ جاتا ہے بندہ. جب ایک ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے رمضان میں، ہم میں سے کئیوں نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں، پہلے ویک میں، پہلے 5 ڈیز میں، 10 ڈیز میں جو حالت ہماری تھی ویسی اب نہیں ہے. ہمت ہار گئے ہیں. اور کتنی راتیں، ٹھیک ہے میں ایک کام کرتا ہوں، سیدھے 27 کی شب، 27 کی رات نہیں ہوتا مجھ سے. اور راتوں کو جاگنے کی پلاننگ تو رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں، نہیں میں ایسے کر کے جاگوں گا، ویسے کر کے جاگوں گا. جب طاق راتیں شروع ہو جاتی ہیں، جب آخری راتیں شروع ہو جاتی ہیں، 2 بجے 1 بجے کے آس پاس سو جاتے ہیں. آدھے گھنٹے میں اٹھوں گا، اٹھ کر کے دیکھا تو سحری کا ٹائم ہو گیا. یہ سلیکننگ ہوتی ہے، اور اس سلیکننگ کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے سے کی جائے. اور رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہونے لگے تو انشاءاللہ تعالی آپ پورے رمضان ایک ٹائپ کی عبادت، شرہ، ہائی کوالٹی عبادت کر پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں کہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی پیک پر پہنچتا ہے تو وہ نیچے بھی آتا ہے. رمضان کے بعد پھر آپ دیکھو گے اگر اس مسجد میں رمضان میں 10 صفیں بھرتی ہیں یا پوری مسجد بھر جاتی ہے، مشکل سے رمضان میں 1 یا 2 صفیں بھرتی ہوں گی. یہ ہر مسجد کا، ہر دنیا میں جگہ جگہ جہاں مسجدیں ہیں وہی عالم ہے، جہاں بھی جائیں آپ اکا دکا مسجدیں چھوڑ دیں. تو یہ جب پیک سے نکل کے گر کے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ أَعْمَالِكُمْ إِلَى اللَّهِ الصَّلَاةُ، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک ہمارا سب سے پیارا عمل، سب سے بیلوڈ عمل اللہ عز و جل کی نمازیں پڑھنا. جب ہم یہ پیک سے نیچے نکل کے آ جائیں نا، 5 وقت کی نمازیں نہ چھوڑے، 5 وقت کی نمازیں نہ چھوڑے. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، میں نے رمضان بھر کے روزے رکھے ہیں، میں نے خوب خیرات کیا ہے، میں رمضان بھر کے تراویح پڑھتا رہا ہوں، میں نے 3 قرآن ختم کیے، 5 قرآن ختم کیے، نہیں. بلکہ ایک بندہ مومن کو، ایک سچے مسلمان کو اس چیز کی فکر لگی رہنی چاہیے کہ میں نے کام تو کیا، میں نے عبادت تو کی، میں نے روزہ تو رکھا، میں نے تراویح تو پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی نہیں پتا. تو اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ عز و جل میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی ہیں، میرے ان اعمال کو قبول کر لے. 2 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 باتیں اور ہوں گی. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے پوری خیریت کے ساتھ رکھے، پورے امن کے ساتھ رکھے، پورے اسلام پر رکھے. اور اللہ عز و جل اس رمضان سے جتنے بھی دن اس رمضان کے باقی رہ گئے ہیں، پوری طریقے سے بہترین بینیفٹس جو ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے خوب بینیفٹس، خوب برکتیں ایکسٹریکٹ کریں. اللہ عز و جل ہم تمام کی گردنیں اس رمضان جہنم سے آزاد کر دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ایک بندہ مومن کا یہ شیوا، یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اپنے تعلق سے ہمیشہ سوء ظن رکھے، بدگمان رہے اپنے تعلق سے. میں نے کوشش تو کی، not up to the mark. جیسے ویسی نماز نہیں پڑھی میں نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا صلو کما رأیتمونی اصلی. میں نے ویسے نماز نہیں پڑھی. میں عمرے کو گیا تھا، خذو عنی مناسککم، حج کو گیا تھا، جیسے حج کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا میرا. جیسے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، نہیں، اتنی غلطیاں ہوتی ہیں مجھ سے قرآن میں، تجوید ڈھنگ سے نہیں آتی مجھے. ہر عبادت کو لے کر کے بندے مومن کا اپنے آپ کے تعلق سے سوء ظن ہونا چاہیے. میں نے تو اس کا نیگیٹو مطلب نہیں ہے، سوء ظن کا اپنے آپ کے تعلق سے نیگیٹو نوشنز رکھنے کا یہ مطلب ٹھیک ہے میں تو نہیں نکل کے جاؤں، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے مطلب. اس کا مطلب یہ کہ کام کرتے جاؤ اور کہو کہ نہیں میں نے تو اپنی کوشش کی تھی، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اللہ عز و جل پلیز اس کو قبول کر لے، میں اور بہتر کوشش کروں گا، میں اور بہتر کروں گا، میں اور بہتر کروں گا، میں اور بہتر کروں گا. یہ کوشش کرتے رہیے. اپنی عبادتوں کو لے کر کے کبھی غرور نہ کریں، کبھی غرور نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن ترازو، بار بار سنتے ہیں ترازو کے بارے میں، ایک پلڑے میں آپ کے نام اعمال، اچھے نام اعمال، دوسرے میں آپ کے برے نام اعمال، یہ سب سنتے آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک موقع آئے گا قیامت کے دن جب اللہ عز و جل اپنے اس ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمانیں رکھ دیں گے، 7 آسمان رکھ دیں گے. اب اندازہ کریں کتنا وزن ہوگا اس کا. اور دوسرے پلڑے میں ایک بندے کے لیے جگہ چھوڑیں گے. تو جو فرشتے وہاں ہوں گے وہ کہیں گے یہ کس کے لیے؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ نامہ اعمال آپ اچھے برے تول لو آپ،
مگر یہ آپ نے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمین 7 زمینیں ہیں بائی دا وے. اللہ عز و جل نے کہا ہے قرآن میں اللہ الذی سورۃ الطلاق کی آخری آیت پڑھنے جا کر کے سورۃ الطلاق آخری آیت پڑھنے تو ساتوں آسمان ساتوں زمینیں سب ایک پلڑے میں. جب فرشتے پوچھیں گے تو نبی تو اللہ عز و جل کہیں گے ایک بندہ ہے جس نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ میں اس کی عبادتوں کو اس پلڑے میں رکھ دوں تو یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کا وزن ہلکا پڑ جائے گا اس کی عبادتوں کے مقابلے میں. فوراً فرشتے کہیں گے سبحانک ہے اللہ عز و جل تو پاک ہے تو صاف ہے. ما عبدناک حق عبادتک جیسے تیری عبادت کی جانی چاہیے تھی ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. کون کہہ رہے ہیں یہ فرشتے جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایک گناہ نہیں کرتے. اتنا ہی نہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون رات دن اللہ عز و جل کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں without any break. ایک سیکنڈ کا بریک نہیں. لا یفترون فترہ ایک سیکنڈ کا بریک نہیں. یہ کہیں گے فرشتے اللہ ہم نے جیسے تیری عبادت کرنی تھی ویسے نہیں کی. ہم سے بھی کوئی اچھی عبادت کرنے والا ایک آئے گا جس کا ایسا ہوگا حشر کہ ایک پلڑے میں زمین آسمان اور دوسرے پلڑے میں اس کے اعمال اور وہ اعمال ویلیوڈ. ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ عز و جل بنائے ہم میں سے ہر کسی کو ویسا. آمین اللہم آمین. اگر غلط فہمی کا شکار ہوں گے میں نے کیا تھا نا لاسٹ رمضان خوب چندہ دیا ہے خوب نمازیں پڑھی ہیں خوب شیطان نے بھی غرور کیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ابلیس کو سجدہ ہوا تھا حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام. ہمیں پتہ ہے وہ سٹوری. الا ابلیس پوری قرآن میں 2-4 منٹ ختم کرتا ہوں. پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ابلیس کے بارے میں ایک ہی جگہ آتا ہے کان من الجن. فرشتوں میں سے نہیں تھا وہ جنوں میں سے تھا. فرشتوں کی یہ عادت ہوتی ہے فرشتوں کی یہ خصلت اللہ عز و جل نے فرشتوں کو ایسے بنایا ہے کہ وہ ریفیوز نہیں کرتے. جنوں کو اختیار ہے جیسے ہمیں اختیار ہے چوائس ہے. آپ چاہے تو نماز کو آؤ چاہے گھر بیٹھے رہو. اذان ہو گئی ہے آج نہیں قیامت کے دن حساب ہوگا. آپ چاہے نیک بنے رہو چاہے بنے رہو اما شاکر ہو اما کفر ہو جو کرنا ہے کرو قیامت کے دن حساب ہوگا. یہ چوائس فریڈم ہمیں ہے. ویسے ہی جنوں کو بھی یہ فریڈم ہے. تو اپنی خوشی سے اپنے علم پر خوب محنت کرتے ہوئے اتنی عبادت کی اللہ عز و جل کی ابلیس نے کہ اللہ عز و جل نے اسے جنوں کی مخلوق سے اٹھا کر کے فرشتوں میں ایلیویٹ کیا وہاں لے جا کر کے رکھا فرشتوں کے ساتھ. تو تمام اسی لیے کہا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ الگ کیوں کیا الا ابلیس کر کے. تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کریں سب نے کیا سوائے ان کے سردار ابلیس. جنوں میں سے تھا. کیا کہا اس نے غرور. ارے تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں اس کا سجدہ کروں جبکہ مٹی کو آگ کھا جاتی ہے. یہ غرور یہ تکبر اچھی چیز نہیں ہے. جو کچھ عبادتیں ہم نے کی ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو بھی نعمت ہمیں حاصل ہے اور میں نے پچھلی دفعہ جب میں تاخراتوں میں آیا تھا یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ عام طور پر ہمارا یہ مغالطہ غلط فہمی کنفیوژن مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب مجھے اللہ عز و جل نے اچھی صحت سے نوازا دولت سے نوازا اچھے گھر سے نوازا اچھی کار سے نوازا نعمت. سب سے بڑی نعمت تو اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنائے رکھا ہے. سب سے بڑی نعمت تو اللہ عز و جل نے اب تک رمضان میں ہمیں سانسیں دے رکھی ہیں. بہت بڑی نعمت ہے یہ. لیلۃ القدر کی تلاش کی سوچ تلاش کی فکر عطا کی ہے. یہ بہت بڑی سوچ ہے. تو اس سوچ کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اس فکر کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. یہ جتنے دن باقی ہیں اللہ عز و جل کی خوب جم کر عبادت کریں. جتنا ہو سکتا ہے اتنا صدقہ کریں جتنے ہو سکتے ہیں اتنے دعائیں کریں. خاص طور سے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کو نہ چھوڑیں اس کو نہ چھوڑیں. اللہ عز و جل کہتے ہیں آخری بات ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. اگر تم پر اللہ عز و جل کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اپنے آپ کا تزکیہ کر سکے اپنے آپ کو پاک کر سکے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء. جس کسی کو اللہ چاہتا ہے اس کو وہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اپنے نفس کا تزکیہ کرے گناہوں کی معافی مانگے نیکی پر بنے رہنے کی کوشش کرے. بس نیکی پر بنے رہنے کی کوشش کریں. غرور تکبر
کبریائی انا اپنے دل میں آنے نہ دیں کہ ٹھیک ہے میں نے بھی اس رمضان کو بہت عبادت نہیں، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عبادتیں قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی